ایک اور بڑا سوال اہم ہے کہ جو سی سی پی او لاہور ہیں عمر شیخ، انہوں نے اپنے ریمارکس میں معافی مانگ لی ہے، لیکن مسلم لیگ نون ابھی بھی بڑی شدید ناراض نظر آتی ہے. کیا وجہ ہے؟ اتنی ناراضگی کی وجہ کیا؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح یہ شخصیت کا معاملہ کم ہے، لیکن جس طرح پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، چیف سیکرٹری، آئی جی اور دوسرے جو سینئر آفیسرز کے ساتھ جس طرح ان کے تبادلے کیے جاتے رہے ہیں، اور جس طرح پنجاب کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، ہمارا اس پہ اختلاف ہے. اچھا. کہ پاکستان کے 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، اور اس میں 6 آئی جی 2 سال میں بدلے جا چکے ہیں، اور دونوں آئی جی اور سی سی او پی جو ہے نا، ان کے جو ہے نئے جو آئے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ان کا جو پرسنل ریکارڈ ہے، جو پرسنل فائلز ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے. میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ جو ہے میں ان کو جانتا نہیں ہوں. میں تو جو میڈیا میں ان کی پرسنل فائلز کی کاپیز آئی ہیں میں نے وہی پڑھی ہیں. میں ذاتی طور پہ دونوں کو نہیں جانتا. اور میرا خیال ہے پنجاب ڈیزروز مچ بیٹر دین دس، کہ وہاں پہ ایماندار اور فرض شناس آفیسرز لگائے جائیں، چاہے اس چیف سیکرٹری ہوں، بیوروکریٹس ہوں یا پولیس آفیسرز ہوں، ایماندار لگائے جائیں. ہمارے ملک میں پچھلے کرپشن تو ہمیشہ رہی ہے، لیکن پچھلے 2 سال میں کرپشن کا سیلاب ہی آ چکا ہے. اچھا. اب خواہ صاحب ایک اور ایشو ہے، وہ بڑا اہم ہے، جس پہ آپ نے آج بات بھی کی ہے میڈیا کے ساتھ. جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور عدالتوں نے نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تھا، وہ کہا تھا ان کو باہر جانا چاہیے، تو سب نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے، اور ان کو حاضری سے استثناء نہیں دیا اور ان کو اشتہاری بھی قرار دے دیا. تو اب کیا اب نواز شریف صاحب کو واپس نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں، بالکل قانون کا احترام جو ہے، اس کی روایت جو ہے میاں نواز شریف نے ڈالی ہوئی ہے. بصیرت وزیر اعظم اور جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے، جو بھی فورمز بنائے گئے عدالت نے بنائے ان کے سامنے پیش ہوئے، ان کے بچے پیش ہوئے، ان کی بیٹی جو ہے عدالتوں میں پیش ابھی بھی ہو رہی ہیں. تو یہ ان کے دونوں بھتیجے، ایک بھتیجا اس وقت بھی قید ہے حمزہ، اور یوسف عباس قید رہا، میاں شہباز شریف قید رہے. تو میں قانون کے جو ہے کہ آگے سر خم کرنے کا جو ہے وہ روایت جو ہے، میرا خیال ہے میاں نواز شریف کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. اور آج بھی وہ بالکل 100% اس فیصلے کو جو ہے ہم اس کی کوئی خدا نخواستہ جو ہے اس کی خلاف ورزی، یا جو عدالت کا فیصلہ ہے، ہمیں جو ریزرویشن ہوگی ہم عدالت عظمیٰ میں چلے جائیں گے، اس کی اپیل لے کے چلے جائیں گے. یہی طریقہ کار ہے جو آئین اور قانون بتاتا ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ باہر بھی عدالت کی اس سے گئے ہوئے ہیں، اجازت سے گئے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے ان کی جو رپورٹس ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور پروونشل گورنمنٹ نے دونوں میں میڈیکل رپورٹس جو ہے وہ جو ہے ویریفائی کی ہوئی ہیں. میں بڑی ڈیٹیل سے جانتا ہوں کہ کس طرح ویریفائی کی گئی. نہیں، لیکن آج تو عدالت نے کہا کہ یہ جو آپ نے اب رپورٹس پیش کی ہیں، یہ ایک کنسلٹنٹ کی رپورٹ ہے، کسی ہاسپٹل کی رپورٹ نہیں. نہیں، بات ہے 5 ہاسپٹلس میں رہے ہیں، ایڈمیٹڈ رہے ہیں کووڈ سے پہلے 5 ہاسپٹلس میں. اور یہ جو رپورٹ ہے یہ سرجن ہے، یہ اس کے پیڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ سرجن ہے، اور بالکل ایک آتھینٹک ڈیوڈ لارنس اس کا نام ہے. اور وہ ایک کوئی بھی ویریفائی کر سکتا ہے. آپ اپنی ایمبیسی سے آپ انڈیپینڈنٹلی پوچھ لیں بھائی کہ ڈیوڈ لارنس کے جو ہے کریڈینشیلز جو ہیں چیک کر کے بتائیں، جو آپ ہائی کمیشن سے پوچھ لیں. لیکن خواہ صاحب آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے بھی اور آپ نے بھی بہت ایشورنسز دی تھیں، اور آپ نے تو قومی اسمبلی میں فلور آف دی ہاؤس پہ ایک تقریر کی تھی. ذرا اس کا کلپ سن لیں. نواز شریف کو اجازت دیں، نواز شریف واپس آئے گا. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آئے گا. یہ اس کے 84 ممبر یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ ضمانت دیتے ہیں آپ کو، اس ہاؤس میں ضمانت دیتے ہیں کہ وہ واپس آئے گا. جی خواہ صاحب، تو پھر جی واپس میں نہیں آج بھی بالکل ضمانت دیتا ہوں، لیکن میں اس کی صحت یا اس کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی بات نہیں کر سکتا. میرا وہ قاعدہ ہے. میں یہ کہوں کہ وہ بیماری کی حالت میں یہاں پہ آ جائے، وہ آیا اپنی علیل بیوی کو ہسپتال میں چھوڑ کے، وہ بھی اس کو قید ہوئی تھی، یہاں پہ اترتے ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا، بیٹی کو بھی گرفتار کر لیا گیا. وہ بھی تو قانون کا ایک احترام تھا نا. تو جب آج سے 2 سال قبل جو ہے نواز شریف کین سبمٹ ہمسیلف ٹو لا آف دا لینڈ اور دا کورٹس، تو آج اس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟
اگر ان کی صحت جو ہے دا مومنٹ ان کو اجازت ملتی ہے ڈاکٹروں سے بالکل واپس آئیں گے، اور جو میں نے جو کہا ہے بالکل انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب اے پی سی بھی ہونے والی ہے 20 ستمبر کو، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو آپ کو سیاسی طور پہ کافی نقصان ہوگا، سوالات اٹھائے جائیں گے، آپ اسی کا جواب دیتے رہیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، نواز شریف 6-7 سال باہر رکھا، جلاوطنی میں رہا، نواز شریف واپس آ کے اس کا بھائی چیف منسٹر 2 دفعہ بنا، خود پرائم منسٹر بنا، کوئی سیاسی نقصان نہیں ہمیں ہوگا۔ نواز شریف از اے فینومنا، وہ ایک نظریے کا نام ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اے پی سی جو ہو رہی ہے تو اس کے بعد جو آپ کا نظریہ ہے وہ اس کا کیا رخ ہوگا؟ آپ نے حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانی ہے یا صرف جلسے جلوس کرنے ہیں؟ میں میر صاحب، اگر جو بھی ہمارا ایجنڈا ہے وہ ابھی طے ہونا ہے، اگلے 1-2 روز میں طے ہو جائے گا۔ آج بھی میٹنگ ہماری ہوئی ہے، کل بھی میٹنگ ہوئی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ساری پارٹیاں جو ہیں ایک متفقہ ایجنڈے کے اوپر جو ہے نا وہ ایگری ہو کے اور اس کو پاس کریں اے پی سی کے اندر۔ اے پی سی تو ایک وہ جو ایجنڈا پہلے طے شدہ ہوگا تمام پارٹیوں کا، اس کو فائنلائز کرنے کی ایک کارروائی ہوگی نا، تو اس میں میں جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں یہ پاسبلٹی ہیں، یہ بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ فائنلائز نہیں میں ہوا۔ صرف اتنا کہا کہ کچھ جلسے ہو سکتے ہیں، تحریک کی بات میں نے نہیں کی، تحریک کی لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے، میری انفارمیشن یہ ہے کہ بات صرف جلسوں تک محدود رہے گی۔ میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا، میں اچھا، ٹھیک ہے، جو اس کو اس وقت چلیں انتظار کر لیتے ہیں، سیاسی طور پہ غلط بات ہوگی، لیکن آپ کے خیال میں اے پی سی کامیاب ہو جائے گی؟ انشاءاللہ۔